الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کریم نے بتایا ہے کہ عبادت یہ بھی کرتے ہیں، اور عبادت کرنے والا یہ گروہ بھی ہے. یہ گروہ بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور یہ گروہ بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے. لیکن ایک فرق ہے. ایک گروہ تو وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کی پہلی اور آخری ترجیح اللہ کی رضا ہے. اس کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی بندگی اس کی سب سے بڑی ترجیح ہے. اللہ کریم کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. یہ گروہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن یہ کنارے پہ کھڑا ہے. اس کی نظریں مفاد پر ہیں، اغراض پر ہیں، نفع پر ہیں. یہ خودبین لگا کے کھڑا ہے. اگر شاعر اسلام کے اظہار کرنے سے شہرت ملتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے، عزت ملتی ہے، مفادات پورے ہوتے ہیں، تو پھر یہ عبادت میں پرجوش نظر آتا ہے. پھر یہ اللہ کی بندگی میں پرجوش نظر آتا ہے. پھر شاعر اسلام کے اظہار میں یہ سب سے بڑا وکیل ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اللہ کی اس عبادت میں اور اسلام کے ان شاعر کے اظہار میں اسے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، مطمئن. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. لیکن اگر اسلام پہ عمل کرنے میں اور اسلام کے احکامات کی تعمیل میں اور اسلام کے شاعر کے اظہار میں کوئی خطرہ پیش ہے اس کے مفادات پر، قوم کے تیور بدلی ہوئی ہیں، سوسائٹی اور ماحول کے تیور بدلی ہوئی ہیں، زمانہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ ابن الوقت ہے، یہ عبد درہم و دنانیر ہے، یہ مفادات کا بندہ ہے، اس کا میری بندگی سے کوئی تعلق نہیں. یہ خود غرض ہے، یہ اغراض کے تحت اللہ کی بندگی کرتا ہے. اس کی بندگی مفادات کو دیکھ کر ہوتی ہے. بندگی یہ بھی گروہ بھی کر رہا ہے، دونوں گروہ اللہ کی بندگی کر رہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لیکن یہ اللہ کی بندگی میں اس کی پہلی اور آخری ترجیح اللہ کی رضا. معاشی ضروریات اور معاشی مفادات اور زندگی کی ضروریات اس کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اس کی پہلی ترجیح اللہ کی رضا ہے. جو اس کے راستے میں رکاوٹ آ جائے سب سے دستبردار ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا نہیں چھوڑتا.
اللہ کہتا ہے یہ صورتحال افراد کی بھی ہوتی ہے، قوموں کی بھی ہوتی ہے، ملتوں کی بھی ہوتی ہے۔ آج اسلامی دنیا میں اس کی تصویر کے حامل کہیں نہیں ملتے کہ جن کی پہلی آخری ترجیح اللہ کی رضا ہو، اور اسلامی دنیا کے کسی خطے میں مسلمان یہ موقف اختیار کریں تو لوگوں کو ان کی بات ہضم بھی نہیں ہوتی، دنیا کو ان کی بات مسلمانوں کو بھی ہضم نہیں ہوتی۔ یہ کیسی بات کرتے، دنیا کو وہ باتیں ہضم ہی نہیں ہوتی، یہ موقف سمجھ میں نہیں آتا کہ میاں کہ اللہ کی رضا اور اس دور میں اور قومی سطح پہ اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح اللہ کو راضی کرنا۔ میں عرض کر رہا ہوں آج کے مسلمانوں کو بھی یہ موقف سمجھ میں نہیں آتا، اتنا موقف سمجھ میں آتا ہے دوسرے گروہ والا، اللہ کی بندگی کرو لیکن زمانوں کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، اور اتنا ہی کرو جتنا زمانہ یہاں قابل قبول ہو، بس جس سے تمہارے مفادات پہ زد نہ پڑے، تمہارے معاش اور معیشت پہ زد نہ پڑے، تمہارے تعلقات پہ زد نہ پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کہتا ہے یہ بھی میری بندگی کرتے ہیں لیکن یہ کنارے پہ کھڑے ہیں، ان کی نظریں مفادات پر ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسلامی احکامات کے اظہار کرنے میں، اسلامی شعائر کے اظہار کرنے میں شہرت ملتی ہے، واہ واہ ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، مقبولیت ملتی ہے، تو بڑا پرجوش وکیل ہے اسلام کے احکامات کے اظہار کرنے میں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جہاں اللہ کے کسی حکم میں، اسلام کے کسی شاعر کے اظہار میں آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، مفادات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، مفادات خطرے میں ہیں، انقلب علی وجہہ، اللہ کہتا ہے یہ پلٹ جاتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ، نہ اسے دنیا ملی نہ آخرت ملی، برباد ہو گیا یہ تو۔ دونوں اللہ کی بات کرتے ہیں، دونوں اسلام کا اظہار کرتے ہیں، دونوں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے جس کی سب سے پہلی ترجیح اللہ کی رضا ہے، بس معاشی ضروریات اس کے ساتھ بھی ہیں، معاش کا مسئلہ اس کے ساتھ بھی ہے، دنیاوی تعلقات اس کی بھی ضرورت ہیں، لیکن وہ کہتا ہے اللہ راضی ہے تو ان سارے مسائل کو اللہ کی رضا کے تحت حل کریں گے، اللہ کی چاہت کے مطابق ان مسائل سے ہم مقابلہ کریں گے، اس کی چاہت کے مطابق ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رضا میری سب سے بڑی ترجیح ہے، سب سے بڑی ترجیح ہے۔ آج مسلمان عبادت کرتا ہے، بدقسمتی ہے، عبادت اور اللہ کی بندگی اس کی ترجیح نہیں ہے، اس کی ترجیح نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ اسلامی زندگی میری سب سے بڑی ترجیح ہے اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے، قسم خدا کی پھر اس کی زندگی میں دو رنگی نہ ہوتا کہ یہاں کچھ اور نظر آتا ہے، بازار میں کچھ اور نظر آتا ہے، وہ دو رنگی نظر نہ آتا، کسی میز پہ کچھ نظر آتا ہے، کسی کرسی پہ کچھ نظر آتا ہے، وہ یک رنگ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر جگہ اس کی پہلی ترجیح اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے عبد اللہ ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے، اس کے لیے عبد اللہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑی شرافت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ان کی پہلی آخری ترجیح اللہ کی رضا ہے، بس وہ راضی ہے، میری کامیابی ہے، میں فلاح پا گیا، مجھے شرف مل گیا، مجھے عزت مل گئی، میری کامیابی ہو گئی، وہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہیں میرے بندے، یہ واقعی میرے بندے ہیں،
جو ہر حال میں، صرف نماز میں نہیں، صرف عبادات میں نہیں، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اپنوں میں بھی، بیگانوں میں بھی، جہاں اسلامی شعائر کا تحفظ اور اظہار خطرہ ہے، وہاں بھی یہ مسلمان نظر آتے، وہاں بھی اسلامی شاعر کا تحفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان کا تو جینا مرنا ہے ہی اللہ کی رضا کے خاطر، اسی میں جینا ان میں کامیابی نظر آتی ہے، اسی میں مرنا ان میں کامیابی نظر آتی ہے، اسی میں خوشحالی میں یہ کامیابی سمجھتے ہیں، اس میں تنگ دستی آ جائے اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اس میں اگر معاشی مسائل آ جائیں اللہ کی رضا نصیب ہے، مسلمان کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، مسلمان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ کی نبی کی زندگی صاف نظر آتی ہے، وہاں تو دنیا آپ کے قدموں میں آئی ہے بھائی، دولت چاہیے، حسن چاہیے، اقتدار چاہیے، ہم آپ کو پلیٹ میں پیش کر دیتے ہیں، آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ایک چیز چاہیے، ایک چیز چاہیے، مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قوم نے کہا پھر یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پھر اس وطن کو بھی چھوڑنا ہوگا، اس گھر کو بھی چھوڑنا ہوگا، اپنے سارے مفادات سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرمان لگے میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کی رضا نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایسا ہی آپ کا سچا غلام ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے جب ہجرت کے لیے نکلا اور اس سے ظالموں نے بیوی بھی چھین لی، معاشی طور پہ جتنا کمایا تھا وہ بھی انہوں نے لوٹ لیا، معصوم سا بچہ تھا وہ بھی خاندان کے لوگ آ گئے، وہ بھی جھولی سے اٹھا کر لے گئے۔ یوں لٹتے لٹاتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ بیتی ہے، میرے ساتھ تو یہ بیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے، کیا ہوا دنیا چھوڑ کے آیا ہے، مولا کی رضا لے کے آیا ہے، تو نے بڑے نفع کی تجارت کی ہے، تو نے بڑے نفع کی تجارت کی ہے۔ یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، تو نے اللہ کی رضا پا لی، تو نے اسے راضی کر لیا۔ یہ ہیں جن کی پہلی آخری ترجیح اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ ملک ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، معیشت ترقی کرتی ہے، دنیا تعلقات قائم کرتی ہے، مبارک، لیکن اس کی قیمت میں اللہ کی رضا کی قیمت کے بدلے میں اگر یہ سب چیزیں ملتی ہیں مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا، کافر کی کامیابی ہوگی۔ یہ مسلمان کی کامیابی نہیں کافر کی کامیابی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دنیا کے ان مفادات کے پیش نظر رکھ کر فیصلے کرے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مسلمان کی پہلی آخری ترجیح اللہ کی رضا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ، یہ دوسرا ہے، یہ بھی اللہ کی بات کرتا ہے، یہ بھی اسلام کی باتیں کرتا ہے، یہ بھی کبھی کبھی اسلام کے شاعر کے اظہار کی بات کرتا ہے، لیکن کنارے پہ کھڑا ہے، اعلی حرف کنارے پہ کھڑا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اس سے مفادات خطرے میں تو نہیں۔ ہاں ان شاعر اسلام کے اظہار کرنے سے مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اقتدار کا راستہ آسان ہو رہا ہے، پھر یہ پرجوش وکیل ہے اسلام کے اظہار کے لیے۔ لیکن جہاں اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے میں دنیا کی تیور بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اقتدار خطرے میں ہے، مفادات زد میں ہے، کرسی جاتی ہے، مالی طور پہ مفادات چلے جاتے ہیں، اسلام کی اس زندگی سے یہ دستبردار ہو جاتا ہے، اسلام کے ان احکامات سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے نا اسلامی دنیا میں بدقسمتی ہے، کہاں ہیں اسلامی خطوں میں ایسے لوگ جو ہر حال میں جن کی ترجیح اللہ کی رضا، جن کی ہر حال میں اللہ کی رضا ہی مقصود ہو۔ ہاں کہیں کہیں اسلام کا اظہار ہوتا ہے مسلمانوں کی حمایت لینے کے لیے،
مسلمانوں میں کچھ مقبول بننے کے لیے کبھی کبھی شاعر اسلام کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اغراض کے لیے، مفادات کے لیے. تو میرے عزیزو، یہ تصویر فرد کی بھی ہے، ملت کی بھی ہے، قوم کی بھی ہے. اللہ نے سب کی تصویریں دکھائی کہ ہر مسلمان یہ دیکھے کہ کیا اس کی اللہ کے ساتھ تعلق مفادات کی قیمت پر ہے، اس کا اللہ سے تعلق مفادات کی قیمت پر ہے کہ مفادات پورے ہو رہے ہیں تو اللہ کی بندگی ہے، یا اس کا اللہ سے تعلق اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر درخواست کی، اماں مجھے کوئی نصیحت فرمائے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت لکھ کر بھیجی اور لکھا، من التمس رضا اللہ، من التمس رضا اللہ، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس. دیکھو زندگی میں ایسا آتا ہے، ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور ایک طرف دنیا کی چاہت اور خواہشات ہے. ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور دوسری طرف دنیا کھڑی ہے. یہ تمہاری زندگی میں، کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کے حکمران تھے، فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس. دیکھ، اگر تو اللہ کی رضا چاہے گا اور تجھے کوئی فکر نہیں زمانہ اور دنیا کیا کہتی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں تجھے اس کی کوئی پریشانی نہیں، تو دیکھ پھر اللہ کی مدد تیرے ساتھ براہ راست ہو جائے گی. پھر اللہ تیرے کاموں کو براہ راست بنانے لگیں گے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت تیرے ساتھ براہ راست ہو جائے گی. من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس. اور دوسری نصیحت فرمائی، دیکھ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور اگر تو اللہ کی رضا کو نظر انداز کرے گا اور تو چاہے گا لوگ راضی ہو جائے، دنیا راضی ہو جائے، برادری راضی ہو جائے، خاندان راضی ہو جائے، معاشرہ اور سوسائٹی مجھے اچھی نظروں سے دیکھے، من التمس رضا الناس، تیرا مقصد، تیری ترجیح لوگوں کو خوش کرنا ہے، تیری چاہت اپنے مفادات کو پورا کرنا ہے، رضا الناس بسخط اللہ، اور تجھے اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو یاد رکھنا وکلہ الی الناس، اللہ تجھے ہمیشہ لوگوں کے حوالے کر دے، تو ہمیشہ دنیا کا محتاج رہے گا. اگر 56 اسلامی دنیا کے ملکوں کو دیکھو نا میاں، آج سارے کفر کے محتاج بنے ہوئے ہیں. کاش کہ یہ مسلمان اللہ کی رضا چاہتے، آج کافر ان کے قدموں میں آتے، آج کفار ان کے قدموں میں آتے، لیکن انہوں نے دنیا کی رضا چاہی، آج دنیا کے بھیکاری بنی ہوئی ہے، دنیا کے بھیکاری بنی ہوئی ہیں، قدموں میں غلام بنے ہیں. اور وہ پھر بھی کہتے ہیں، پھر بھی مارتے ہیں، پھر بھی جوتے کھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابھی پورے طور پہ غلامیت پہ پورا نہیں اتر رہا ہے، کچھ اور بھی کرنا ہوگا، کچھ اور آگے بڑھنا ہوگا، کچھ تقاضے اور غلامیت کے پورے کرنے ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہی ہوئی بات سچی ہے، من التمس رضا الناس بسخط اللہ. اگر تم اللہ کی رضا نہیں لوگوں کی چاہت پوری کرو گے، وکلہ الی الناس، اور اللہ پھر تمہیں لوگوں کے حوالے کر دے گا، وہ محتاج تم بھی محتاج رہو گے. تو میرے عزیزو، عبادت تو مبارک ہے، اللہ کی بندگی مبارک ہے، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب کیا ہے؟ جینا مرنا سب اللہ کی رضا کے لیے، جینا مرنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہو. میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح دینداری کی زندگی ہے، اسلامی زندگی ہے، اللہ کی رضا ہے. اور اس اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ معاشی ترقی مبارک، خوشحالی مبارک، نعمتوں کی وسعت مبارک، اچھی زندگی نعمتوں میں فراوانی کے ساتھ مبارک. لیکن اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کی قیمت پہ مل رہی ہیں، یہ کافر کی کامیابی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں. اگر اس کی خاطر اللہ کی رضا کی قربانی دینی پڑے،
اللہ کے حکموں کی قربانی دینی پڑے تو پھر یہ منافق کی کامیابی ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ مسلمانوں کی کامیابی یہ ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نماز بڑھیا عبادت ہے، قربانی بڑھیا عبادت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم تم سے چاہتے کیا ہیں کہ تمہارا جینا مرنا سب کچھ ہماری رضا کی خاطر، تمہارا جینا مرنا ہمارے لیے، تمہاری اول آخر ترجیح ہماری رضا ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، یہ وہ موقف ہے، بیٹا اختیار کرے باپ کو سمجھ میں نہیں آتا، بیٹی اختیار کرے ماں کو یہ موقف سمجھ میں نہیں آتا۔ اس زمانے میں ہر حال میں تم اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں بیٹا اختیار کرے باپ کو سمجھ میں نہیں آتا، شوہر اختیار کرے بیوی کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ موقف بیوی اختیار کرے آج شوہر کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اسلامی دنیا کے کسی خطے میں کوئی مسلمان قومی سطح پہ یہ موقف اختیار کرے تو یہ موقف مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوتا، کافر کو چھوڑیے مسلمانوں کو بھی ہضم نہیں ہوتا۔ یہ کیسی بات کرتے ہیں اس دور میں کہ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور ہر حال میں اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے، اس لیے کہ مسلمان اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی زندگی کی ترجیح بھول چکا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تو وہ ہے جس کی سب سے بڑی ترجیح میری رضا بن جائے۔ اللہ ہمیں جینا بھی اس پہ نصیب فرما دے، خاتمہ بھی اسی پہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔